بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 5 آج کا آخری وی لاگ ہے، پیج 299 وہی جا رہا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کے لیے جس کتاب کا سہارا لے رہے ہیں اس کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1 یعنی پارہ پہلا سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ وی لاگ نمبر 5 پیج 299۔ کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلم کا بسیرا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز و تلاوت سے صراحتاً روکا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و شغب کر کے یا اس کے قریب و جوار میں باجے گانے بجا کر لوگوں کی نماز ذکر وغیرہ میں خلل ڈالے، یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے۔ اسی طرح اوقات نماز میں جب کہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر کرنے لگے تو یہ بھی نمازیوں کی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے اور ایک حیثیت سے ذکر اللہ کو روکنے کی صورت ہے۔ اس لیے حضرات فقہا نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں، جب نماز عام نمازیوں سے خالی ہو، یعنی جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو، اس وقت ذکر یا تلاوت جہر کا مذائقہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس وقت لوگ نماز و تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا کسی دوسری کے لیے یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا بھی ایسے وقت ممنوع ہے۔ ناظرین، تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی ویرانے کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہدم اور ویران کرنا داخل ہے، اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا بھی اس میں داخل ہے جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے۔ اور مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں یا کم ہو جائیں، کیونکہ مسجد کی تعمیر و آبادی دراصل در و دیوار یا ان کے نقش و نگار سے نہیں بلکہ ان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں سے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے، انما یحمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخشی الا اللہ۔ یعنی اصل میں مسجد کی آبادی میں ان لوگوں سے ہے، اصل میں مسجد کی آبادی انہی لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور روز قیامت پر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ناظرین، آج کا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، 5 ویلاگ ہمارے مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ چینل ہمارا پھلے پھولے اور آپ تک اللہ کا قرآن، مدنی مصطفیٰ کا فرمان اور خلافت راشدہ کے نظام ہم لمحہ بلمحہ پہنچاتے رہیں۔ رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا
ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی، بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ ہیں داماد علی کہ علی ہیں سسر، بہن حسنین کی زوجہ فاروق کی، اور زہرا کی بھی ہیں وہ لخت جگر، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا، وہ عمر جس کے رب سے ہے مانگا نبی، وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، یوں فرش پہ عرش سے اترے وہی، وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، یوں فرش پہ عرش سے اترے وہی، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا، جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا، وہ داماد نبی ہم زلف علی ہے سخاوت کا پیکر، وہ عثمان غنی ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا۔